تو سورۃ الملک کی پہلی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ببرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ذات ہے وہ اللہ کہ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی بادشاہت کا، اپنی کمال قدرت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کائنات کی ساری بادشاہت، ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں۔ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے۔ سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے، شام کو مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو یہ کر سکے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ نے جو یہ لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کیوں نہ استعمال کرے؟ اللہ کی کمال قدرت کا ہی یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہو علی کل شیء قدیر کا ہی معجزہ تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور وہو علی کل شیء قدیر کا ہی یہ کمال معجزہ تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر 40 دنوں تک زندہ رکھا بغیر نقصان پہنچے۔ اور اللہ کی یہ کمال قدرت کا ہی معجزہ تھا کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر کی دلیلیں ہیں اس کائنات کے اندر جو اللہ نے ہمیں دکھائی، جو اللہ نے اپنے ماننے والے کو دکھائی ہیں کہ اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ دنیا کا قانون کہتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، جو چیز آگ کے اندر پھینکیں آگ نہیں دیکھتی کہ میرے اندر آنے والی چیز کیا ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، جو بھی ہے، آگ کا کام جلانا۔ لیکن اللہ کے قانون میں آگ تب جلاتی ہے جب اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے، وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر رہی۔ دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر بڑی مچھلی کسی چھوٹی مچھلی کو نگل جائے، کسی انسان کو نگل جائے، تو اس بندے کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں۔ لیکن اللہ نے وہیں پہ یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ کر کے بھی دکھایا ہے۔ دنیا کا قانون کہتا ہے کہ چھری جس گردن کے اوپر چلے، چاہے وہ جانور کی گردن ہے، انسان کی گردن ہے، اس کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے، جدا کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن وہی چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چلی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو خراش تک نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا کاٹنے کا۔ تو واللہ وہو علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ اللہ تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، اس دنیا کا ہر بادشاہ اللہ کی نظر میں فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے چاہے تم بادشاہ ہو، جتنے مرضی امیر کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں تم فقیر، اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ اور اس دنیا کا بادشاہ اپنی بادشاہت سے کیا خرید لے گا؟ دنیا کی کوئی چیزیں خرید لے گا، دنیا کا مال خرید لے گا، جو اس کی حاجات ہیں، جو چیزیں وہ دنیا کی خرید سکتا ہے نا، چاند تھوڑی خرید سکتا ہے، جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں وہی خریدے گا۔ لیکن اللہ کی دیکھیں بادشاہت کا کمال معجزہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع۔ اور وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی شان اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ایک کیڑے کو پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے، جتنے سال وہ اس پتھر کے اندر رہے کیسے پہنچاتا ہے، یہ ساری کی ساری حکمتیں اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا، اپنی کمال قدرت کا سورۃ الملک کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ ہی وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کائنات کا ہر وہ قانون کہ جسے عقل نہیں مانتی، جسے دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جسے سائنس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں وہ چیزیں اللہ نے کر کے بھی دکھائی ہیں۔ اور اللہ کے ہاں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے کن کی محتاج ہیں۔ اللہ جب کن کہتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔